بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں، جس بابت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ یہ واقعی جہالت تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ دوسروں کو تو دیکھتے ہی تلوار لہراتے اور تیش دلانے کو ملامت کرتے کہ آؤ مجھ سے لڑو۔ اس پر وہ سخت طیش میں آ گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا۔ انہوں نے تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہونے والا آخری قتل تھا۔ اگرچہ وہ ایک ہیبت ناک جنگجو تھے، مگر وہ صرف اسی شخص کو زیر کر سکتے تھے جو تلوار یا خنجر سے حملہ کرتا ہو۔ ایتھوپیائی غلام کے پسندیدہ ہتھیار کے سامنے وہ بے بس تھے۔ وحشی سے روایت منقول ہے کہ میں نے اپنی برچھی سے اچھی طرح نشانہ لیا، یہاں تک کہ میں مطمئن ہو گیا، اور پھر میں نے اسے لہرا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھینک دیا۔ یہ ان کے پیٹ میں اتنی زور سے پیوست ہوا کہ ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلا۔ وہ میری طرف مڑا اور ڈگمگا کر وہیں گر پڑے۔ وحشی بتاتا ہے کہ اس پر خوف طاری ہوا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو پھر میں نے جا کر مردہ جسم سے اپنی برچھی نکالی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جری شخص کے شہید ہونے کی باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر سبقت لے رہا تھا۔ مکہ کے گھڑ سواروں کا ہر حملہ پسپا کیا جاتا اور پہاڑی کی چوٹی پر تعینات تیر اندازوں کا دستہ چن چن کر تیر برساتا رہا۔ کئی گھوڑے اور گھڑ سوار ہلاک کر دیے گئے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا مومنین کا لشکر آگے ہی بڑھ رہا تھا اور بالآخر مکہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ تب ہی پہاڑی پر تیر اندازوں کے دستے نے بھی نظم کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور ان تیر اندازوں میں سے ایک یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر میدان میں سے یوں بھاگ رہی تھیں کہ ان کے ٹخنے نظر آ رہے تھے۔ دستے میں آواز آئی، لوٹ لو لوٹ لو۔ پھر کسی نے بھی ہمارے اس دستے کے کپتان کی ایک نہ سنی، جو چلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یاد دہانی دلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان جنگ میں سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔